عمران خان صاحب کے 9 مئی کے جیل ٹرائلز کا فیصلہ کیا گیا ہے بالآخر۔ کیا آئندہ جو تمام ٹرائلز ہیں وہ بھی ایک ہی دفعہ شروع ہو جائیں گے؟ آج خان صاحب جو ہیں ویسے وہ انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، بعد میں وہ آئے بھی نہیں تھے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل، ایک تو جی ایچ کیو کیس کا جو ٹرائل ہے آج اڈیالہ جیل میں ہوا اور اس کی سماعت میں کوئی آگے کاروائی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی کیونکہ عمران خان صاحب دو دفعہ عدالت نے کہا وہ آئے نہیں ہیں، پھر بعد میں میرے خیال میں انہوں نے آنا تھا، پھر کیس ملتوی ہو گیا۔ سچویشن یہ ہے کہ یہ خبر آج آئی کہ پنجاب حکومت نے کوئی اس قسم کا فیصلہ کیا ہے کہ تمام جیل ٹرائلز کیے جائیں، تو میں نے اس کی کھوج لگائی تو صورتحال یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ ٹرائلز شروع نہیں ہوں گے، اور اس کی بڑی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جی ایچ کیو کیس جو ہے وہ اس راول پنڈی کے 12 کیسز میں سے ایک کیس ہے، 11 اور ایف آئی آرز ہیں۔ اسی طرح لاہور کی جو 9 مئی کی ایف آئی آرز ہیں، مقدمات ہیں، وہ الگ ہیں، فیصل آباد سرگودا گجرانوالہ کے الگ ہیں، تو یہ تقریباً 30 کے لگ بھگ جو ہے وہ کیسز بنتے ہیں۔ تمام کیسز کے سیپریٹ ٹرائل کرنے کے لیے اگر پنڈی کے کیسز پہلے نمٹائے جائیں گے، پھر اس کے بعد لاہور اور اس کے بعد باقی جو ہے کیسز ہوں گے، ایک دفعہ یہ ٹرائلز نہیں ہو سکیں گے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جی ایچ کیو کیس کی اگر مثال آپ کے سامنے رکھیں تو یہاں تقریباً 30-40 تو وکلا جاتے ہیں، تقریباً 60-70 جو ہے وہ ملزمان ہیں جن کی حاضری لگنی ہوتی ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، 10-15 تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، جو پی ٹی آئی کی جو کچھ چلے گئے، کچھ چھوڑ کے کچھ موجود ہیں، وہ ان کے ٹرائلز ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کا ہے، تو ایک پورا مجمع جو ہے وہ وہاں پہ لگا ہوتا ہے۔ یہ جی ایچ کیو کیس کی بات کر رہا ہوں میں، تو صبح سے شام تک اگر یا تقریباً 3-4 گھنٹے یہ کیس چلے گا تو پھر وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹرائل کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے وہ ٹرائل چلایا جائے۔ تو اب خبر یہی ہے کہ اس وقت جی ایچ کیو ٹرائل ہی چلے گا اڈیالہ جیل میں۔ آنے والے وقت میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا جو مختلف دنوں میں مختلف ٹرائلز کیے جائیں یا نہ کیے جائیں۔ یہ ایک طے ہے کہ جو کورٹ میں ٹرائل کرنے کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ پنجاب حکومت نے واپس لے کر جو جیل ٹرائلز کے نوٹیفیکیشن 2023 میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جیل ٹرائلز ہوں گے، اور آپ نے دیکھا بھی کوٹ لکھپت جیل اور مختلف جیلوں میں یہ جیل ٹرائلز ہوئے ہیں، تو وہ اب بحال ہوگا، جیل ٹرائلز ہوں گے، لیکن اس وقت ایک ہی ٹرائل فی الحال جو ہے وہ چلے گا، وہ جی ایچ کیو کیس جو ہے وہ ٹرائل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو مقدمہ ہے اس حوالے سے بھی بتا دیجئے گا، آج کیا غیر معمولی ہوا ہے سپریم کورٹ میں؟ ایک تو جو بہت ہی غیر معمولی جو صورتحال وہاں پہ ہمیں نظر آئی وہ یہی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پوائنٹ رکھا گیا کہ آپ اس کو لائیو پروسیڈنگ آپ دکھائیں۔ تو لائیو پروسیڈنگ پہ جب بہت دلائل بھی ہوئے اور یہ بات بھی ہوئی کہ جو 26ویں ترمیم ہے وہ اندھیرے میں ہوئی، مطلب رات گئے ہوئی تھی، تو اب جو ہے وہ جو کچھ بھی ہو وہ پوری عوام کے پبلک پاکستان کے سامنے ہو، ساری عوام جو دیکھ سکے۔ تو وہاں پہ جو ججز کی جانب سے، اس سے پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ججز کی جانب سے یہ جو ہے وہ خدشے کا اظہار کیا گیا کہ کوئی بھی سہولت جب دی جاتی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہی لائیو پروسیڈنگ، تو اس کا مس یوز ہوتا ہے۔ تو مس یوز یہ ہوتا ہے کہ مختلف کلپس نکال دیے جاتی ہیں، میمز بنائی جاتی ہیں، اور اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ہم سے مراد ان کی یہ تھی کہ اس میں ججز بھی آ جاتے ہیں، اس میں وکلا بھی، اس میں سارے لوگ، کیونکہ لائیو پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہیں اور اتار چڑھاؤ جو ہوتی ہے اس قسم کی پروسیڈنگز، ان میں ویسے کلوز ڈور تو جب اس قسم کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن جب پوری دنیا دیکھ رہی ہو، ریکارڈنگ ہو رہی ہو، سارا کچھ ہو رہا ہو، تو اس میں صورتحال قدرے جو ہے مختلف ہوتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس چیز کی نشاندہی کی، لیکن جب وکلا کی جانب سے یہی آج کا پوائنٹ تھا، اور تقریباً 36 کے قریب درخواستیں ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، تو تقریباً موسٹلی وکلا نے یہ بات کی کہ اس کو پبلک میں دکھائیں، لائیو پروسیڈ کریں، کیونکہ یہ ایک عام مقدمہ نہیں ہے، اس سے بڑا مفاد عامہ کا مقدمہ نہیں ہو سکتا، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ براہ راست یہ کیس سنایا جائے گا۔ کل 11:30 بجے براہ راست ہوگا، اور اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ کل فیصلہ ہوگا کہ یہ کیس اب یہی بینچ 8 رکنی بینچ سنے گا، آئینی بینچ سنے گا، یا فل کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی 14 ججز کی وہ سنے گی۔ یہ کل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس آئینی بینچ جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا۔ رانا صاحب، اس میں ثاقب صاحب آپ کی جانب آؤں گا، بڑی اہم بات ہے جو رانا صاحب نے ابھی کی ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں ان کے حوالے سے وفاق کی بات تو ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس طرح سے صوبے میں چلیں، آپ کے پاس کی پوسٹ ہے، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور آپ کی نظر فیوچر میں وفاق پہ ہوتی ہے،
تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے جب آپ کو وفاق کی علامت سمجھا جائے گا اور وفاق کی جا کے نمائندگی آپ نے کرنی ہوگی؟ اور یہ ساری ایپیسوڈ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں جماعتوں میں سے اگر ہم بات کریں تو کس کو زیادہ فائدہ ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک فرق دیکھا ہے، مریم نواز صاحبہ جو بات کرتی ہیں نا وہ کسی ایسی تقریب میں آ کے کرتی ہیں کہ جو تقریب اپنے صوبے کے لیے وہ کچھ اناؤنس کر رہی ہوں یا پھر اپنے صوبے کے لیے کوئی اقدام کر رہی ہوں، لیکن پیپلز پارٹی جو جواب دیتی ہے وہ پریس کانفرنس میں دیتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک موازنہ کیا جائے تو ان کے پاس کوئی تقریب نہیں ہے ویسی۔ اچھا، ایک حمزہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی جو جب بیٹھے تھے حکومت بنانے کے لیے تو اس سے پہلے ایک کمشنر پنڈی کے کمشنر تھے، انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا تھا۔ وہ اب کہاں پہ ہیں، کیا تحقیقات ہوئی، کیا انکوائری ہوئی، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد اور اس میں امپورٹنٹ یہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ساری جو جیلم راولپنڈی ڈویژن کی جو سیٹیں ہیں ساری جناب یہ ادھر کی تھیں اور ادھر کر دی گئیں۔ تو بہت سارے جو اشارے اس میں موجود تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اچانک رات 11 بجے، پتہ ہی نہیں تھا، رات 11 ساڑھے 11 بجے سارے اکٹھے ایک پریس کانفرنس میں بیٹھے اور انہوں نے کہا جی ہم جی حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہیں نہیں جا رہے، پیپلز پارٹی بھی یہیں پہ رہے گی اور مسلم لیگ نون تو آلریڈی حکومت میں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اگر جانا ہے تو سیدھی لائن ہے نا، آپ صدر بھی ہیں، آپ چیئرمین سینیٹ ہیں، آپ آئینی عہدے گورنرز ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ آئینی عہدے ہیں، آئینی عہدے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا جی فرینڈلی اپوزیشن لیڈر جی، اس قسم کی باتیں بھی ہم یہاں اسلام آباد میں سن رہے ہیں کہ جی اب وہ جی ان کو اپوزیشن میں بٹھا کر ایک فرینڈلی اپوزیشن لیڈر، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں اور آپ آئینی عہدے نہ چھوڑیں۔ جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ اس کا فائدہ کس کو ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ، پیپلز پارٹی اندر سے خوش ہے، خاص طور پر پنجاب کی ان کی جو لوگ ہیں ندیم افضل چاند صاحب سمیت، وہ خوش ہیں کہ اس قسم کی سچویشن بنی ہے، کیونکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے، ہم مانے نہ مانے، کم ہے زیادہ ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ پنجاب میں پچھلے ایک طویل عرصے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2008 سے درمیان میں 3 سال وہ بزدار صاحب آئے، باقی مسلم لیگ نون ہی چل رہی ہے تقریباً۔ تو اس لیے مسلم لیگ نون تو چلے جو بھی منصوبے کر رہی ہے، جو بھی کر رہی ہے سارا، پیپلز پارٹی کا کوئی یہاں پہ مطلب کوئی سے نہیں تھی، ان کا یہاں پہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہ جنوبی پنجاب میں نشستیں لی ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب ان کے بیٹوں نے، وہ بھی ٹریبیونلز میں کیسز ہیں، ان پہ بھی کافی سوالات ہیں کہ وہ سیٹیں کیسے گئی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کا پنجاب میں نہیں تھا۔ اس سے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو کسانوں کی بات کرے، وہ متاثرین کی بات کرے، وہ ان لوگوں کی بات کرے جو سیلاب سے ڈائریکٹلی ہٹ ہوئے ہیں، تاکہ پبلک میں ان کا کوئی جو ہے وہ امیج بہتر ہو۔ اگرچہ یہ بڑا مشکل ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ مل جائیں مسلم لیگ نون کے ساتھ یا پنجاب کی وہ بڑی پارٹی کے ساتھ، آپ جو ہے وہ حکومت کرنا شروع کر دیں، پھر آپ کا تو یہی اشر ہوگا پنجاب میں۔ بالکل ایسے ہی